زمانہ بدل چکا ہے، اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ کتنے اچھے نمبر لے کے آ جائیں، وہ حافظے کے نمبر ہیں، علم کے نمبر شاید نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو ہم بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک انسان کو میں نہیں جانتا جو صبح دوپہر شام یہ بولتا ہو کہ میں کشمیر کے لیے کام کرتا ہوں، میرا نام ہے کشمیر والا۔ میں ایک فلسطین والے کو نہیں جانتا۔ ہم نے فائنلی اپنے اسکول کے اندر ایک یونائٹڈ نیشنز کے جیسے کمرہ بنایا ہے، وہاں بچے صرف فیس دے کے پڑھتے اور کچھ نہیں پڑھتے۔ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہمارے بچے انشاءاللہ آپ کو سالو کر کے دیں گے۔ ہمارے پچھلے پرائم منسٹر بڑے فخر سے جا کے اعلان کرتے ہیں کہ میں نے $2 بلین بھیک زیادہ لے کے آ رہا ہوں۔ مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ اس دفعہ میں کچھ آرمی والوں سے ملا تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر اس بیسس پہ چنا جائے گا جو بھیک اچھی مانگتا ہوں۔ میں تو ایسا پرائم منسٹر نہیں چاہتا جو بھکاری ہو۔ میں تو ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا جہاں بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارا ملک خواہ مخواہ میں غریب، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، 250 ملین اسمارٹ لوگ موجود ہیں۔ شاعر مشرق بتا کر چلے گئے تھے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جہنم بھی جہنم بھی۔ علم کے سمندر سے خزانے نکالنا نہیں آتا، وہی ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کو بہت بہت جو بھی جن لوگوں کو انعام ملا ہے ان سب کو بہت مبارک، اور آرگنائزر کو بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے یہاں شکریہ بہت مشکل سے کیا جاتا ہے۔ روز صبح سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، ہم شکریہ نہیں کہتے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کو شکریہ نہیں کہتے، ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ ہم کو شکریہ نہیں کہتے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس سارے آرگنائزیشن کو، اس ادارے کو آرگنائز کیا۔ میں گزارش کروں گا ان تمام آرگنائزرز کے لیے آپ لوگ تعلیم ضرور دکھائیں۔ میں ایک ٹیکنالوجسٹ ہوں، اسکول سے بھاگا ہوا، پڑھا لکھا ہوں نہیں زیادہ، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا اور ان کو بھی اسکول نہیں جانے دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ جس کام کے لیے اسکول ہوتے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ کر نہیں پاتے، تو ہم نے ان کو اقبال کے کہنے پہ سبق پڑھایا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، جا کے لیا جائے ان سے کام دنیا کی امامت کا۔ اسی اسکول جو میں نے گھر میں اپنے بچوں کے لیے بنایا، اس کو ریپلیکیٹ کر کے میں نے ابھی کراچی شہر میں اے آئی اینڈ انٹرنیٹ فرسٹ اسکول بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر اے آئی اور انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جو تعلیم ہونی چاہیے اس کے ایکسپیریمنٹیشنز ہم کر رہے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے طاقت کہی جاتی تھی پہلوانوں کو، جسم کی طاقت ہوتی تھی۔ پھر انڈسٹریل ایرا آیا، انڈسٹری کی طاقت آ گئی۔ پھر انفارمیشن کا ایرا آیا، انفارمیشن کی طاقت آ گئی۔ آج سے صرف 1 سال پہلے جتنی انفارمیشن آج تک انسان نے جمع کی تھی اس کی ویلیو 0 ہو گئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد، چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد اور اس طرح کے پلیٹ فارم کے آنے کے بعد جتنا ہم نے روڈ لرننگ پہ محنت کری اتنے 100 سال، وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ جس کمپنی نے نوکیا، جس کا نام تھا، موبائل انٹروڈیوس کیا، لوگوں کے ہاتھ میں پہنچایا، اس کا سی ای او جاتے وقت کہتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کری لیکن زمانہ بدل گیا۔ اور آج پھر وہی ہوا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کوئی بھی غلطی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، لیکن یہ احساس دماغ سے نکل گیا کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ ہمارے پاس آج سے کوئی 10 سال پہلے یہ کھلونا نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں آج 150 ملین اسمارٹ فون ہیں، $5 منتھ میں انلمیٹڈ انٹرنیٹ ملتا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ ہم بلڈنگیں پہ بلڈنگیں بنائے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو دنیا کی تمام تعلیم، جو علم ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے اسکول میں کوئی اسکول میں ٹیچر نہیں رکھے۔ ہمارے اسکول میں کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے، ہم فیسیلیٹیٹرس کہتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ بچوں کو کلاس میں لانا۔ اور 70-75 سال کے باوجود آج بھی ہمارے گٹر بہہ رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سولر نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو نام دے دی ہے کہ بیٹا آپ نے اپنے 20 سال اسی کام پہ لگانے ہیں۔ آپ بجلی کا پرابلم ٹھیک کریں گے، آپ گیس کا پرابلم ٹھیک کریں گے، جس طرح سے ایدی صاحب نے کیا، جس طرح سے جناح صاحب نے کیا، جس طرح سے اور جو لوگوں نے پرابلم سالو کیا۔ اب آپ نے نیکسٹ گریتا تھنبرگ، ملالہ اور اس طرح کے لوگ بننے ہیں۔ یہاں پہ ہم ان کو سائنس، انگلش، کیمسٹری، بایولوجی کچھ بھی نہیں پڑھاتے۔ ہم ان کو پہلے تو ڈر نکالتے ہیں، ان کو جب سانپوں سے دوستی کرواتے ہیں، کمپیوٹر سے دوستی کرواتے ہیں، موبائلوں سے دوستی کرواتے ہیں، جو ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی کہ
موبائل اتنی خراب چیز ہے کہ خدا نخواستہ کہ شاید مذہب خطرے میں. پہلے 1 سال میرے ساتھ میرے پرنسپل صاحب آئے ہیں، بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ پہلے 1 سال میں انٹرنیٹ کاٹ دیتا تھا اسکول میں، بجلی کاٹ دیتا تھا، کمپیوٹر سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی خراب آدمی ہے جس نے ہمارا اسکول کھول دیا. اتفاق سے اسکول ہمیں ملا ابراہیم حیدری کے بدلے. تو اب میں آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ وہاں تشریف لائیے. وہاں پہ آپ کو پانی والے ملیں گے، وہاں پہ آپ کو بجلی والے ملیں گے، وہاں پہ آپ کو وہ بچے ملیں گے، چھوٹے چھوٹے سے بچے ملیں گے جو ان مسئلوں کو ایکچوئل میں سالو کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. پڑھاتے ہیں ویسے ہیں کہ دنیا کے جو بیسٹ ہمارے 4 سبجیکٹ ہیں. ایک ہم ٹیڈ ٹاک روز دکھاتے ہیں، دوسرا ہم اس کو انٹرویو گفتگو کرنا سکھاتے ہیں. جس آدمی کو اسٹیج پہ بولنے کے لیے بلایا جا رہا ہے 35 سال کی عمر تک، تو وہ کسی سے شکل نہیں ملا سکتا تھا، آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، کیونکہ کسی نے اس کو سکھایا نہیں کہ گفتگو کی کیسے جاتی ہے. تیسرا ہم اس کو روزانہ AI کی مدد سے ویڈیوز بنانا سکھاتے ہیں. اور چوتھا اس کو یوگا کرواتے ہیں، میڈیٹیشن کرواتے ہیں، نماز کے ترغیب کرتے ہیں، نماز کو دکھاتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹوٹل کوریکولم ہے. ہر بچے کو روز ایک عدد اس والے کی ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہوتی ہے جس والا کے لیے وہ اسائنڈ ہے. اگر وہ پانی کا بچہ ہے تو پانی کی روز ایک ٹیڈ ٹاک دیکھتا ہے. ٹیڈ ٹاک دیکھنے کے بعد وہ اپنی ویڈیو بنا کے تمام سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، لنکڈن پہ لگاتا ہے، اور اس آتھر کو جس نے ٹیڈ ٹاک دی ہوتی ہے اس کو رابطہ کر کے کہتا ہے سر میں نے آپ سے آج یہ سیکھا ہے، کیا میں آدھا گھنٹہ آپ سے مانگ سکتا ہوں، میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارا گول یہ ہے کہ بچہ 6ٹی تک ہر سال 250 لوگوں سے گفتگو کر چکا ہو، اور وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ نظر آ رہے ہوں گے، وہ سوشل میڈیا پہ نیکسٹ ریحان اللہ والا بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو کہ اپنے ایک مقصد میں کام کر رہے ہیں. پھر دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا معاشرہ ہے. ہمارے پچھلے پرائم منسٹر بڑے فخر سے جا کے اعلان کرتے ہیں کہ میں نے $2 بلین بھی زیادہ لے کے آ رہا ہوں. مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے سن کے. اس دفعہ میں کچھ آرمی والوں سے ملا تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر اس بیسس پہ چنا جائے گا جو بھیک اچھی مانگتا ہوں. میں تو ایسا پرائم منسٹر نہیں چاہتا جو بھکاری ہو. میں تو ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا جہاں بھیک مانگتے. ہمارا ملک خواہ مخواہ میں غریب، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، 250 ملین اسمارٹ لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے ملک کا پر کیپٹا انکم ہے $1,000 نہیں ہے. دنیا کا پر کیپٹا انکم ہے $10,400 ہے. سنگاپور کا ہے $55,000 ہے. لکسمبرگ کا ہے $1,12,000 ہے. ہم 112 گنا پیچھے ہیں لکسمبرگ سے، 55 گنا پیچھے ہیں سنگاپور سے، اور تقریباً 10 گنا پیچھے ہیں دنیا سے. کس خوشی میں پیچھے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. جس سے پوچھو ریزن نہیں نظر آتا. مجھے جو ریزن نظر آیا، میں ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو ہم بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک انسان کو میں نہیں جانتا جو صبح دوپہر شام یہ بولتا ہوں کہ میں کشمیر کے لیے کام کرتا ہوں، میرا نام ہے کشمیر والا. میں ایک فلسطین والے کو نہیں جانتا تھا آج تک. تو ہم نے فائنلی اپنے اسکول کے اندر ایک یونائٹڈ نیشنز کے جیسے کمرہ بنایا ہے، وہاں بچے صرف پیس میکنگ پڑھتے اور کچھ نہیں پڑھتے. فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہمارے بچے انشاءاللہ آپ کو سالو کر کے دیں گے. اقبال فاؤنڈر تو ہے اس ملک کے، لیکن ہم نے اپنی خود کو غلامی سے آزاد نہیں کرایا. ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ او لیول والے آ کے ہمیں صحیح سمجھا دیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ باہر والے ہمیں آ کے سمجھا دیں گے. میں نے گستاخی ماں تمام ایجوکیشن سے بہت دوری اختیار کی ہوئی پچھلے 2 سال سے. میں نہیں چاہتا کہ ایک نیا قسم کا جو سسٹم ہم بنانے چاہ رہے ہیں اس میں کوئی ایجوکیشن تاکہ ہمیں بتائے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. میری گزارش آپ لوگوں سے کہ پلیز ضرور آئیے. 2 بچے بیٹھے ہیں رکھے ہو. میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جوان آپ سب سے IT میں تیز ہیں. یہ صرف 1 سال سے ہمارے پاس ہیں اسکول میں، اور وہ جو لیفٹ پہ بچی ہے وہ 350 لوگوں کا انٹرویو کر چکی ہے، اس میں سے 150 انگریز تھے. اور وہ 150 انگریز سے 2 انگریز ٹکٹ کٹا کے پاکستان آ کے ہمارے اسکول دیکھنے. تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ یہ بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کو تو زبان میں پتہ نہیں کوئی کچھ چکر ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ان سے رابطہ رکھیں، ان کو انٹرویو دیں، اپنا علم ان کو ضرور دیں، ان پہ مسلط نہیں کیجیے. گزارش کیجیے گا، پوچھیے گا. ارسطو اور حضرت علی دونوں کا اقوال ہے کہ علم، اصل علم ہے سوال کرنا. آج چیٹ GPT کے آنے کے بعد، اینی کے آنے کے بعد، ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے
وہ ہے سوال کرنا. یہ اینی ہے, یہ دنیا کی ہر بات کا جواب دیتی ہے. اردو میں بات کریں, سندھی میں بات کریں, پشتو میں بات کریں, گجراتی میں بات کریں, فارسی میں بات کریں, جو آپ کی زبان ہے اس میں بات کریں, یہ آپ سے باتیں کرتی ہے. مفت ہے, مفت ہے, صرف فون پہ انسٹال کر رہے ہیں. آپ کے فون, آپ کی جیب میں نا اس وقت ایک ڈائناسور بیٹھا ہوا ہے, جن بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر مسئلے کا حل دے سکتا ہے. اگلا جو کام ہے نا علم, وہ ہے عمل. جو پھر شاعر مشرق بتا کر چلے گئے تھے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جہنم بھی جہنم بھی. اب جو ایکشن والا ٹائم ہے, اب ہمیں ایکشن لینا ہے, کیوں علم ہے. اس سمندر میں سے خزانے نکالنا نہیں آتے ہمیں, علم کے سمندر سے خزانے نکالنا نہیں آتے, وہی ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سب کو پھر دعوت دوں گا. کورنگی کے اندر ہمارا کیمپس ہے, صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. کوئی کلاس روم کی شکل کا نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ جو انٹرنس روم ہے وہ اسپیس شپ کی شکل کا, جاگے آپ کو لگے کہ فیوچر میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کا اگین بہت کنگریچولیشن. میں بہت شکر گزار ہوں, مجھے موقع دیا. میں خاص فلائی کر کے آیا ہوں اسی لیے کہ میں آپ سے بات کر سکوں. مجھے آپ سب میرے اساتذہ ہیں, مجھے آپ سب سے محبت ہے. آپ نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس کام کے اوپر. اب میری آپ سے گزارش ہے, التجا ہے کہ اس ملک کو ہم نے خواہ کی غربت سے آزادی دینی. یہ تھک گئے ہم لوگ کہ یار کب تک ہم لوگ اس طرح سے گیر خوار ہوتے رہیں گے. میرے 27 انٹرنیشنل ریجیکشن ہے ویزوں کی, صرف ایک وجہ ہے, وہ میرا ہرا پاسپورٹ ہے. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے, عزت بھی, سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ جو لائن میں ذلیل ہونا پڑتا ہے نا, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے اس فیوچر میں انٹر ہوں. میں شور ہوں کہ آپ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس فیوچر میں انٹر ہوں. اور آپ سب بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن بس ایک چیز, زمانہ بدل چکا ہے. زمانہ بدل چکا ہے. اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ کتنے اچھے نمبر لے کے آ جائیں, وہ حافظے کے نمبر ہیں, علم کے نمبر شاید نہیں ہیں. اگر علم ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پچھلے سال 22 ارب روپے کی ادرک امپورٹ ہوئی ہے. خون کے آنسو آتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں چلے جاؤ تو 450 لوگ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں, لیکن ادرک اور لہسن 12 ارب روپے کا امپورٹ ہوا ہے. تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں, مشکل ہے. میں اگین اتنا کہوں کہ آپ ضرور آئیے گا, پلیز ہمارے بچوں سے رابطہ کیجیے گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا. مزہ لینے آ جائیے گا اور کچھ نہ لے کے جائیے گا. وہاں پہ ہم نے بہت پیاری سی کافی شاپ بنائی ہے, آئیے گا, بچوں کے ساتھ کافی پیجیے گا, بہت مزہ آئے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کوئی بات بری لگتی ہو تو میں مرغا بننے کی تیار ہوں.